آپ نے گزشتہ محفل میں بہت خوبصورت اور بہت ہلا دینے والی بات فرمائی تھی کہ تم لوگ جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تربیت حاصل کرتے تھے۔ آج جب ہم اس دنیا میں ہیں اور شعوری طور پر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ آپ کو اپنا مرشد بھی سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی راہ میں بھی یہ تعلق ہے، تو بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ اس محفل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ روح کہیں موجود ہے۔ اس احساس کو بعض اوقات برکت کے طور پر انسان محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے اندر اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ بس خوف زدہ ہونا زیادہ بہتر ہے، ایمفیسس خوف زدگی پر ہو۔ بس یہ میری نصیحت ہے کہ جب ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو بہت دیدار کی تمنا نہ کرنا، بس صرف سر جھکانے کی حد تک ہی اپنا تعلق رکھو۔ ادب کے اندر یہ بھی ایک باب ہے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمیں مکمل علم نہیں ہے، کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے اس کا ڈر آتا ہے۔ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، کہیں وہ سمجھ نہیں آتا، کبھی لگتا ہے کہ شاید اپنی یہ ڈر بے ادبی کے خوف کو میں دور نہیں کر سکتا، یہ جاری رہے۔ ایک اور جسارت کر لوں، ہاں، آپ کبھی کبھی جب تشریف لاتے ہیں جو بھی اجتماع ہے تو آپ کے چہرے پہ کبھی جو تاثرات ہوتے ہیں وہ انتہائی خوشگوار ہوتے ہیں، اور کبھی لگتا ہے جیسے کوئی چیز آپ کو ناگوار گزر رہی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یا پھر میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہم صحیح کر سکیں۔ جب انسان کوئی نیا باب نکالتا ہے تو جسم کے باقی قوا میموری یادداشت اسے ملامت کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا۔ جب امر کے مقام سے بولتا ہے خود ہی اپنی ذات کے لیے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، بتانا نہ کسی کو، خود ہی منظور کر لیا۔ یہ ایک باب ہے۔ ساری کائنات کے تمام علوم اور تمام روشنیاں اور تمام اندھیرے اور تمام ستارے اور تمام سورج اور تمام ملک اور تمام دنیائیں، ساری کی ساری تیرے اپنے باطن کا نام ہے۔ تجھ سے باہر کوئی شے نہیں ہے۔ نظر آنے والی چیز وہ تیری اپنی نظر ہے، باہر کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک تصور یہ ہے کہ باہر کا ہونا، باہر کا خدا، جو باہر خدا ہے، تیرے اندر کے یقین کا پرزہ نہ ہو تو خدا باہر کہاں ہے؟ بتانے والی بات نہیں کسی کو، راز والی بات ہے۔ باہر کا خدا اس وقت ہے جب خدا بینی اور خدا کو ماننے کا شعور ہو۔ خدا کو ماننے کا شعور نہ ہو اور خدا ہو تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر دوست کے ساتھ محبت کے شعور کا پرزہ اندر لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ دوست محبوب ہے۔ تمہارے ہاں پرزہ ہی کوئی نہیں ہے تو دوست کدھر سے آیا؟ دوست تو ہے ہی نہیں ہمارا۔ گویا کہ آپ کے وجود کے اندر کائنات دیکھنے کا پرزہ اگر نگاہ نہیں ہے تو کائنات کی روشنی کوئی نہیں ہوتی۔ کائنات کی روشنی تیری آنکھ کا نام ہے، سارا علم تیری یادداشت کا نام ہے، ساری محبتیں تیرے دل کا نام ہے، ساری دولت تیری اپنی آرزو کا نام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے تیری اپنی آرزو ہے، کبھی حسرت ہے کبھی آرزو ہے۔ اس طرح ساری الہیات تیری تسلیم کے اندر ہیں۔ تسلیم کے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے تو باہر کی شریعت کیا کرے آپ کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا ماضی، حال، مستقبل، ہونا نہ ہونا تیری ایک اکائی کی خاطر سارا کچھ تماشا بنا پڑا ہے۔ اب تو اگر اس کو لطف میں کبھی لے لو تو تمہیں تو کائنات سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہے۔ یعنی ایک اکائی کے لیے دہائیاں لگی ہوئی پڑی ہیں، سارا راز اس کے اندر ہے۔ کہتا ہے اللہ، کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ تو کس طرح جانتا ہے؟ کہتا ہے میرے اندر کوئی چیز ہے، کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی، جس طرح آپ نے اللہ بتایا ہے نا، مجھے لگ رہا تھا ایسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے اندر ایک بات، ایک سیٹ خالی پڑی تھی، کرسی کہ اپنے اندر جلسہ تھا، اس کے اندر صدارت کی کرسی خالی تھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسے اللہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی سیر نہیں کی تو پھر کائنات کی سیر کیا کر رہے ہو؟ اپنی ورلڈ نہیں دیکھی، باہر کی دنیا کیا دیکھو گے تم؟ مطلب یہ کہ دیکھیں بچے جس کو کہتے ہیں،
بچے سے محبت ہے، بچہ گیا ہوا ہے کالج، محبت آپ کو ہے، آپ بچے کے ساتھ تو نہیں جاتے، ساتھ تو آپ کی دعا جاتی ہے یا خیال جاتا ہے، دعا اور خیال کے آپ مالک ہیں، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے دل کے اندر، تو بچہ کہاں ہوا؟ دل میں، حالانکہ ساتھ ہی رہتا ہے، اس کا ساتھ ہونا آپ کے دل کے اندر ہونے کے برابر ہے، اس لیے ساری کائنات کا حوالہ تیرے اپنے وجود کے ساتھ ہے، تجھے ماننے والا بنایا وجود کے ساتھ، پہلے اس نے وجود دیا، کہتا ہے کہ اب بول، زبان دی تسبیح کے لیے، اب زبان سے تسبیح بیان کر، پہلے زبان کی کر، پہلے تسبیح کس کی کرو؟ زبان کی کرو، اتنی بات آپ کر لو، اسے کہتے ہیں تلاوت وجود، تھوڑا سا اس کو کر لو، آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اچھا یہ سمجھ نہیں آتا تو اپنے آپ کو چھوڑ کے باقی سب کو دیکھو، آپ مسافر ہو، باقی سیر ہے، سفر ہے، پھر سمجھ آ جائے گی، یعنی کہ سارا میلہ ہے اور مالک نے تمہیں دیکھنے کو بھیجا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر تم انسان ہو، باقی سارے کا سارا معبود ہے، خالق ہے، زمانہ، یہ غیر نہ کہو کیونکہ ہم ہی ہیں زمانہ۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سارا زمانہ غیر ہے اور تم اکیلے اللہ والے ہو، یہ سارا زمانہ باقی، یہ سارا زمانہ باقی جتنا ہے سب غیر اللہ ہے، کلہم، چھوٹے بڑے ابا اماں سارے آپ ایک اللہ والے ہو۔ تو آپ جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے علاوہ کون کون لوگ ہیں اللہ والے، آپ کی ضرورت کیا ہے، پھر ایک بات سمجھ آتی ہے۔ پانچواں طریقہ ہے کہ جب بات نہ سمجھ آئے تو حکم ماننا شروع کر دو کسی کا، کون بکھیڑے میں پڑے، انہیں کہو کہ تسی حکم کرو جی، سانو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ جو حکم کرے اس کو پھر سمجھ کے بغیر مانو، حکم کے اندر داخل ہونے کے بعد اب سمجھنا بند کر دو، کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے جو حکم فرمایا ہے یہ قرآن کی روح سے کچھ ذرا روبرو نہیں ہو رہا، اب گمراہی ہے، یہ ایک بات کرنا، کیونکہ وہ پہلے طریقے آپ اختیار کر نہیں سکتے، وہ اور تھے، اب ماننا شروع کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات تو جاگتی ہے رمضان میں، جاگنی چاہیے،